سوال یہ تھا کہ زید کہتا ہے چونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا، یعنی 8-10 سال کی عمر سے پہلے بھی۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سائل اس بندے نے زید نے کہا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا دین اسلام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ زید کا عقیدہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، یہ زید نے کہا۔ عمر کہتا ہے کہ جب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے۔ بینو توجرو، کہ اے امام احمد رضا آپ اس کا جواب دیں کہ ان میں سے زید سچا ہے یا عمر سچا ہے؟ الجواب، اعلیٰ حضرت نے لکھا قول زید حق، یعنی وہ جس نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہمیشہ سے مسلمان تھے، اس کے بارے میں قول زید حق و مقبول و ذم عمر باطل و مخذول ہے۔ قول زید حق و مقبول ہے و ذم عمر باطل و مخذول ہے، یعنی جو اس قول کو غلط قرار دے رہا ہے۔ اور اس میں کہا کہ میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ، کہ حیدری مقام و مرتبہ کا جاہلیت کے عہد کے عیب سے پاک ہونا۔ اس میں بھی 14-15 صفحات کا ایک فتویٰ تفصیل سے موجود ہے، وہ کتاب علیحدہ ہے۔ اب یہ جواب لکھ کر فرمایا زید جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ سے مسلمان کہہ سکتے ہیں، فرمایا اگرچہ عمر تو اس کو اس لحاظ سے غلط کہہ رہا ہے کہ جب قبول کیا 8-10 سال میں تو ہمیشہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے نزدیک یہ جو کہہ سکتے ہیں کا لفظ ہے یہ قابل اعتراض ہے، کہہ سکتے ہیں کیوں؟ ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں قابل گرفت ہے؟ کہ اس سے بوئے ضعف آتی ہے، اس سے بوئے ضعف آتی ہے، کہ گزارا ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ لیں کمزور سی بات، کیسا کہنا جائز ہو، اس سے کمزور بات کی خوشبو آتی ہے، بو آتی ہے، تو کہنے لگے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور بالیقین کہتے ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور بالیقین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کا جملہ کمزور ہے، اس سے اگلا جملہ بولنا چاہیے، اور وہ جملہ اس طرح کا ہے کہ فرمایا کہ ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے بوئے ضعف آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہم بالیقین کہتے ہیں۔ اب یہاں اس مسئلے کی وضاحت میں اب آگے روافض کا اور ہمارا تھوڑا سا فرق ہے۔ روافض یہ جو جملہ ہے کہ مولا علی اسلام لائے، اس کے بھی خلاف ہے، کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کا لفظ کہ اسلام لائے، وہ کہتے ہیں یہ مقام علی کے خلاف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام لانا مسلم ہوتے ہوئے، یہ لفظ اسلام لانا اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے مسلم نہیں تھے،
مسلم ہوتے ہوئے بھی تو اسلام کا لفظ بولا جا سکتا. اس پر قرآن سے آیت دلیل پیش کی کہ مسلم، ہاں یہ غلط ہے اگر کوئی ان کو پہلے مسلم نہیں مانتا، یعنی 8 سال سے پہلے انہیں کوئی مسلم نہیں مانتا تو وہ غلط ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مسلم تھے. لیکن یہ لفظ کہ 8 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ لفظ غلط نہیں ہے، یہ لفظ صحیح ہے، اس واسطے کہ آپ نے اس کی مثال کے اندر کہا دیکھو اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان سے ان کے اللہ نے فرمایا کہ تو اسلام لا، اے ابراہیم تم اسلام لے آؤ. فقال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا. اب وہ نبی بھی ہیں اور لفظ اسلام لانا ان کی نبوت کے منافی نہیں، تو یہاں ولایت کے منافی کیسے ہو جائے گا یا ایمان کے منافی کیسے ہو جائے گا؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب خلیل کبریا علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم و اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا، کہ ان کا جو پرانا ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کی نفی اس سے نہیں ہوئی، اور ان کا جو مستمر کنٹینیو مسلسل جو ایمان تھا اس کی نفی نہیں ہوئی اسلام لانے والے لفظ سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والثناء کی طرف یہ الفاظ اس طرح منسوب ہوتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا پہلے اسلام نہیں تھا، وہ نفی بالکل نہیں ہوتی. تو چونکہ پچھلے رسالہ جو گزر رہا ہے وہاں 2 ذاتوں کا یہ وصف بیان ہو رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے اور حضرت مولا علی بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے. تو اعلی حضرت کہتے ہیں تو صدیق و مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت یہ الفاظ کہ فلاں دن مسلمان ہوئے، اس روز اسلام لائے، ان کے اسلام سابق کے معاذ اللہ کیا مخالف ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ لفظ بولنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اس سے پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوتی. یہ لفظ صحیح ہے، لیکن اگر ان لفظوں سے کوئی یہ مطلب نکالے کہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب مسلمان ہوئے تو اس کا رد خود فتوے میں کیا. تو اس بندے کا قول غلط ہے. زید کا قول صحیح ہے جو کہتا ہے کہ ہمیشہ مسلمان تھے، اور پھر صرف کہہ سکتے ہی نہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان تھے پہلے ہی. اس طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو یہاں پہ اجاگر کیا